آگے پیچھے نور والے جو جا رہے تھے، میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں، یہ امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، بے سہاروں کے سہارا ہے، غریبوں کے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا میں غیر کلمہ گو ہوں، غیر مسلم ہوں، یہودن ہوں، کیا تمہارے نبی میرے سلام کا جواب دیں گے؟ کہا کیوں نہیں، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے پتھر بچھائے ان کے لیے دعائیں دی، سبحان اللہ۔ اور جنہوں نے کانٹے بچھائے رستے میں ان کے لیے اپنی چادریں بچھائی، اور جنہوں نے گالیاں دی ان کے لیے دعائیں دی۔ اللہ اللہ، ایسا ہمارا رحمت والا آقا ہے۔ تو وہ یہودن تھوڑا آگے بڑھ کے کہتی ہے، رو کر کے عرض کرتی ہے سلام کرتی ہے، جس انداز سے جو بھی جیسے عریضہ پیش کیا ہوگا، میرے مصطفیٰ سے عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول آپ کتنے مہربان ہیں، آپ اپنی امتی پر کتنے مہربان ہیں، کتنا امت سے پیار کرتے ہیں، آپ کا یہاں تشریف لانا کیسے ہوا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ تمہارے پڑوس میں جو میرا عاشق مسلمان رہتا ہے اس نے میری محفل کا انعقاد کیا تھا، مہمانوں کو بلا کر کے خوشی میں کھلایا تھا، جہاں مہمان آئے اس کے گھر میں بھی مہمان بن کے آیا، اور اس کے گھر کو میں نے بقعہ نور بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عرض کرنے لگی، آقا مجھے بھی غلامی میں داخل کر دیجیے۔ میرے آقا نے فرمایا، پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ کتنی خوش قسمت ہے جس کو کلمہ میرے آقا پڑھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواب ہی خواب میں اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب اب کروٹیں بدل رہی ہے، کب صبح ہو اور میری ملکیت میں جتنی دولت ہے، میرے ایمان جو مجھے ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، مسلمان ہوئی ہوں، کلمہ پڑھا ہے تو اسی نبی کے نام پر خرچ کر کے اور نبی کو خوش کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبح ہوئی، اٹھی، شوہر نے اس کا عجیب منظر دیکھا، بڑی فرحاں اور شادہ نظر آ رہی ہے، خوش نظر آ رہی ہے، رات کو سوتے وقت اتنی خوش نہیں تھی اور ابھی خوش نظر آ رہی ہے۔ شوہر نامدار نے پوچھا، اے بیوی اتنی خوش نظر آ رہی ہے، رات کو سوئی تھی تو جب اتنی خوشی نہیں تھی، کیا دیکھ لیا تم نے رات میں؟ کہا کیا بتاؤں، رات کا سما ہی الگ تھا، رات کی فضا ہی الگ تھی، رات کی ہوائیں الگ تھی، رات کی نورانیت الگ تھی، رات کا ماحول الگ تھا، عشق و نور میں ڈوبا ہوا ماحول تھا۔ کہا ذرا بتا دو دے کیا تھا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا، ہمارے پڑوس میں رحمت والے آقا آئے اور میں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کیا۔ اسی لیے ایسی خوشی میں میں میلاد کا اہتمام کر رہی ہوں۔ تو شوہر نامدار نے کہا میں بھی تیرے ساتھ شریک ہو جاؤں؟ تو کہا تو نہیں شریک ہو سکتا، تو غیر مسلم ہے، غیر کلمہ گو ہے، تو نے ایمان نہیں لایا۔ کہا مجھے غیر مسلم مت کہنا، مجھے کافر مت کہنا، میں نے بھی کلمہ پڑھا، جہاں تو کلمہ پڑھ رہی تھی آگے آگے میں بھی کلمہ پڑھ رہا تھا، میں بھی مسلمان ہو گیا اس نور والے کو دیکھ کر کے۔ دونوں نے مل کر کے اہتمام کیا۔ پتہ یہ چلا یہ جو ہم محفلیں منعقد کرتے ہیں عشق میں ڈوب کر کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں مناتے ہیں، تو اس کا فیضان ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور قبر میں بھی ملے گا، میدان محشر میں بھی ملے گا۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، عالم بھی ہیں، ولی ہیں، صاحب بصیرت ہیں، صاحب نظر بھی ہیں۔ شاید غالباً سنا ہوگا مجھ سے یا کسی اور سے سنا ہوگا، جب بات آئی قبر کی بات کرتا چلوں۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک قبرستان سے گزرے تو قبرستان والوں کو فاتحہ دیا۔ فرض بنتا ہے ہم پر کہ کسی قبرستان سے گزریں تو جو مومنین قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں ان کی قبروں کو کیا کریں؟ فاتحہ دیا کریں۔ دیکھیے قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ کسی شہر میں پڑوس کے ملک میں ایک فقیر تھا، سب لوگ شہر میں خوش خوش نظر آ رہے تھے، وہ فقیر رو رہا تھا۔ تو کوئی اللہ کا نیک بندہ وہاں سے گزرا، کہا فقیر کیوں رو رہے ہو؟ سب تو خوش ہیں، گاڑیوں میں کوئی ادھر کوئی، بڑی چہل پہل ہے، بڑی رونق ہے، تم رو رہے ہو؟ تمہارے رونے کا سبب کیا روتا اس لیے ہوں جس کے جو مجرم ہیں دنیا والے وہ کہہ رہا ہے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا، مگر کوئی معافی نہیں مانگ رہا۔
اللہ رب العزت کی رحمت کہہ رہی ہے گنہگاروں آ جاؤ میرے در پہ، آنسو بہا کر کے نادم اور شرمندہ ہو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، میں معاف کروں گا۔ مگر کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، کوئی توجہ نہیں دیتا، دنیا میں مشغول ہیں، منہمک ہیں، کاروبار میں ادھر ادھر، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اچانک ایک دن ایسا ہوا، وہی درویش اور وہی شخص دیکھا قبرستان میں رو رہا۔ کیا کر رہا ہے؟ قبرستان میں رو رہا گیا۔ پوچھنے والے وہاں پہنچ گئے، انہوں نے پوچھا میں نے وہاں بازار میں دیکھ رہا تھا وہیں بھی رو رہے تھے، اور یہاں قبرستان میں آئے، سنسان علاقے میں آئے، یہاں بھی رو رہے ہو، تمہارے رونے کی وجہ کیا؟ رونا کا سبب کیا؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، اب معافی مانگ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان کی قبریں جو ہے آگ سے بھری ہوئی ہیں، سانپوں سے لپٹے ہوئے ہیں، اب یہ معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، معافی دنیا میں ملتی تھی، اگر وہاں تم معاف کرواتے تو معاف ہو جاتا، اب رب نہیں مان رہا ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں معاف کر، مگر اب رب نہیں مان رہا۔ قبر کا معاملہ ایسا سخت ہے، بہت سخت معاملہ ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور سب سیدھارے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، جنت کے باغوں میں چلے جاؤں گے۔ انوز دہلی دور است، میرے بھائی اتنا سستا نہیں ہے سودا۔ غور کریں اپنی زندگی اور صبح شام پہ نظر ڈالیں کہ ہم کس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو قبر کی بات آئی، حضرت جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میں اسی قبرستان میں گیا، ظاہری آنکھیں بند کی اور دل کی آنکھوں سے دیکھنا چاہا، دیکھا تمام کی قبر میں نور ہے، کلمے کا نور ہے، مگر ایک ایسی قبر تھی جس کی قبر بقع نور بنی ہوئی تھی، اتنا نور تھا کہ میری آنکھیں چندھیا گئی، میں اس کی طرف دیکھ نہیں سکا کہ کیا وجہ ہے، مگر میں متحیر ہو گیا، حیرت میں پڑ گیا، تعجب میں پڑ گیا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے۔ تو میں نے اللہ کی دربار میں